بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ غربت کی وجہ سے اماں نے مجھے سعودیہ بھیج دیا۔ وہاں میں نے اپنے سے 25 سال بڑی عربی لڑکی سے شادی کر لی جو بہت امیر تھی۔ وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور رات کو دودھ پلا کر سو جاتی، اور ہر مہینے کے بعد میرے گھر والوں کو لاکھوں روپے بھیجا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی پر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ ایک رات میں نے دودھ پینا بھول گیا تو اس رات مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو لگا میں سو گیا تو میری روح لرز گئی جب اس نے میرے ساتھ۔ آج بھی میری بیوی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے اور کہا میں یہ پاکستان بھیج دوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی ثقافت پر میں ہمیشہ ہی حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کے لیے لاکھوں روپے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ بنا کسی کام کے اور بنا محنت کے ہی میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے یہ پتہ چلے گا کہ اس مہربانی کے پیچھے کیا وجہ ہے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھ روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو کہ میری سگی یہاں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ میں پاکستان آ کر کیا کروں گے، وہاں رہ کر کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اب واپس جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے اس سے کہا میں غریب ہوں۔ اس نے کہا مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے بیوی بھی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے شہزاد سے شادی کر لی اور یوں مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے لاکھوں روپے دے دیا کرتی۔ کبھی کبھی بہت حیران ہوتا کہ وہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں رہتا اور وہ خود کام کرتی۔ مجھے شک ہوا کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ میری خدمت کرتی اور رات ہوتے ہی مجھے بستر پر دودھ تک لا کر دیتی۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک کم ہی لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو میرے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ پھول بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میری لاکھ انکار کے باوجود وہ مجھے دودھ پلا کر ہی جاتی۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں زبردستی میرے پیچھے لگ کر دودھ پلاتی ہے، وہ بھی بنا کہیں کام کے مجھے اتنا پیسہ دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس پکڑ کے میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینا یار، روز روز پی پی کے میرا جی متلانے لگا۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن یہ ایک دفعہ پھر اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو، میں پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ جیسے ہی دودھ رکھ کر میرے کمرے سے نکلی، میں نے فٹافٹ سے سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کے لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا وہ دودھ پلانے پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔
تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس ٹھیک کیا۔ میں آنکھیں بند کیے ہوئے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے جو کیا میرے لیے ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی جب اس نے اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل سہ نہیں کیا کہ رات میں جاگ رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا تھا کہ میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور وہ روز کی طرح اپنے آفس چلی گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیا کرتا، لیکن آج میں کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے کسی بھی صورت اس بنگلے سے جانا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں باہر جائیں۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے یہاں روز لایا جاتا اور میرے مختلف ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ بیوی نے کہا اولاد نہیں ہے اس لیے ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ میرے ٹیسٹوں کا تعلق ہرگز بھی اولاد کے ہونے سے نہیں تھا، بلکہ میرے تو جسم کے سبھی اعضاء کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے۔ کچھ ٹیسٹوں کی رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، جس کے لیے مجھے مختلف دوائیں دی جا رہی تھی۔ میرے جسم میں خون کی بھی کمی تھی۔ مجھے یہ جان کر شدید جھٹکا لگا کہ میری بیوی کی پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹے کے لیور میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے اپنا لیور دے دیتا، اور وہ شخص میں تھا۔ جیسے اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا چکی تھی، کیونکہ میری سوتیلی ماں مجھے واپس پاکستان نہیں آنے دیتی تھی۔ پیسے جو آ رہے تھے، مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ بنا کسی کام کے کیسے ہی مجھے ہر مہینے 1,00,000 روپے دے دیے جاتے تھے۔ میں بھی کتنا بیوقوف تھا جو اپنی بیوی کی مہربانی سمجھ رہا تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنی موت کا راستہ چن لیا تھا۔ میں سچ جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنے لیور دینے کے لیے راضی ہو گیا۔ یہ خط میں نے اپنی بیوی کے نام لکھا۔ وہ میرے گھر والوں کو پیسے بھیجنا نہ بھولے۔ مجھے اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی، اس لیے میں نے خط میں دوبارہ لکھا۔ میں جانتا تھا میرے مرنے کے بعد میرا سارا سامان کھولا جائے گا اور میری بیوی تک یہ خط پہنچا دیا جائے گا۔ ایک وہاں تھی جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا، اور ایک وہاں تھی جس نے پیسوں کے عوض مجھے ایک غیر ملک میں تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے کبھی ایک دفعہ نہیں کہا کہ بیٹا واپس آ جاؤ، نہیں رہ سکتا وہاں تو گھر واپس آ جا۔ بس اسی سوچ نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ماں کو اس کی بیٹی کی زندگی تحفہ کر دوں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کا بھلا چاہتی تھی، بس ایک میں ہی تھا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے کی جان پیسوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان سے زیادہ پیسہ ضروری تھا۔ سب کی اپنی مجبوریاں تھیں، اور پھر اس آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہوئی تھی تو دوسری زندگی آباد ہوئی تھی۔ ایک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ نمبر 1 محنت کرنے سے، نمبر 2 اللہ کی عبادت کرنے سے، نمبر 3 نظر جھکا کے چلنے سے۔ شریف انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا امداد کی توقع نہیں ہوتی۔ 2 حرص ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 1 علم کا حرص، نمبر 2 دنیا کا حرص۔
سندل اس کلہاڑے کا منہ بھی خوشبودار کر دیتا ہے جو اسے کاٹتا ہے۔